إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی نے انسانیت پر ایک خاص اپنا فضل فرمایا، اپنی رحمت فرمائی کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جو صدیوں پر محیط تھا جاری و ساری فرمایا.
تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے رہنمائی لے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ آدم علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، ان سے یہی بات ذکر فرمائی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اے آدم علیہ السلام، اب آپ لوگ زمین کی طرف چلے جاؤ، زمین پر زندگی میری مرضی سے گزرے گی، تمہاری اپنی مرضی سے نہیں گزرے گی۔ میں جو باتیں تمہیں بتاؤں گا انہی باتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو تم نے گزارنا ہوگا۔ لیکن اس وقت اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب تم آسمان سے زمین کی طرف چلے جاؤ۔ مستقبل میں تمہاری اولادیں آئیں گی، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے کے لیے، زمین پر رہنے کے لیے بھیجا۔ زمین پر ان کو اللہ تعالیٰ نے بسایا، اور پہلے دن سے پابند کر دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت کی باتیں آئیں گی، رہنما اصول آئیں گے، زندگی گزارنے کے طور طریقے تمہیں ملیں گے۔ ان طور طریقوں کے مطابق جو بھی زندگی گزارے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ بدبخت نہیں ہوگا، اور کبھی بھی وہ کسی قسم کے غم اور خوف کا شکار نہیں ہوگا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لیکن اس وقت میرا آرڈر ہے بھی چلے جاؤ، اہبطوا منہا جمیعا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد تک کے لیے یہ آرڈر جاری فرمایا کہ اب تمہاری زندگی تمہاری مرضی کے مطابق نہیں گزرے گی، وہ میری مرضی کے مطابق گزرے گی۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمائے، ادریس علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان انبیاء علیہ السلام کی کنفرم تعداد کیا ہے کیا نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ سلسلہ صدیوں پر محیط رہا، حتیٰ کہ بس اوقات ایسا ہوتا ایک ہی وقت میں 4 پیغمبر دنیا میں موجود ہیں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ شہروں میں، الگ الگ ملکوں میں۔ سلسلہ تھما نہیں، رکا نہیں،
امام الانبیاء علیہ السلام تک آ کر یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آپ علیہ السلام میں آخر اللہ کے پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے. نبوت کا سلسلہ آپ علیہ السلام پر ختم ہو گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. آپ کی کتاب اللہ کی آخری کتاب، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے. آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے. اب قیامت تک کے لیے اسی شریعت کے ہمیں پابند بنا دیا گیا. جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک ہی وقت میں 4 پیغمبر دنیا میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام. یہ 4 پیغمبر ایک ہی وقت میں تھے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے، تاکہ وہی سبق لوگوں کو یاد دلایا جائے. یہ فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. تمام پیغمبر علیہ السلام وہی سبق یاد دلانے کے لیے آئے، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. جن لوگوں نے ان برگزیدہ ہستیوں کی باتوں کو مانا، قبول کیا، سر تسلیم خم کیا، وہ کامیاب و کامران ہو گئے. دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. حتیٰ کہ ایسی قومیں بھی دنیا والوں نے دیکھی کہ جن لوگوں نے ان پیغمبروں کے ساتھ وفاداری کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا اب ہمیں گوارا نہیں کہ تم دھوپ میں چلو. ظل اللہ علیہم الغمام، اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کیا، من سلوا کی بارش کی. جب تک وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفادار رہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات بنی اسرائیل مانتے رہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے کہا اب آسمان سے تم پر کھانے اتریں گے. من سلوا آسمانوں سے اترے گا. لیکن جیسے ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، یہی بنی اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، شکل مسخ ہو گئی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. قرآن پاک میں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مسلسل بھیجا. امام الانبیاء علیہ السلام تک پیغمبر آتے رہے، یکے بعد دیگرے، کوئی 1 صدی بعد، کوئی 5 صدیوں بعد، کوئی کتنے عرصے بعد، کوئی کتنے عرصے بعد. ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا جو اہم ترین مقصد تھا وہ 2 تھے. اسی کے محتاط اور بھی مقاصد بیان کیے جا سکتے ہیں. بنیادی طور پر 2 مقصد ہیں. پہلا مقصد وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا علیہ السلام، بنیادی طور پر ان کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ لوگوں کو جا کر بتائیں کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ لوگوں کو جا کر یہ بتائیں صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں کو ہم نے بھیجا علیہ السلام، بنیادی طور پر ان کو یہی آرڈر جاری کیا کہ لوگوں کو جا کر بتاؤ اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، لوگوں طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، وہ قبر ہو، وہ شجر ہو، وہ حجر ہو، وہ درخت ہو، وہ دیوار ہو، جس کے آگے اللہ کے علاوہ سر جھکایا جائے، یہ سارے کے سارے یہ طاغوت ہیں۔ انہی کی عبادت سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو روکو کہ ان کی عبادت نہیں کرو، خالص اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ پہلا مقصد یہی تھا۔ جن لوگوں نے اپنے پیارے پیغمبروں کی باتوں کو مانا، سینے کے ساتھ لگایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں مانا، بلکہ الٹا مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، دنیا والوں کے لیے عبرت کے نشان بن گئے، نشان عبرت بن گئے۔ وقت کے عظیم پیغمبر نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو یہی کہتے رہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، اکیلا اللہ ہی تمہارا الہ ہے۔ 950 سال تک، 9.5 صدیوں تک تبلیغ کرتے رہے اور یہی باتیں لوگوں کو بتاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ بار بار قرآن پاک میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون۔ سورۃ نوح میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، سورۃ ہود میں، سورۃ شعراء میں، سورۃ الاعراف میں۔ آخر کار قوم کے لوگوں نے نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر میری باتیں مان کر توحید کو قبول کر کے اپنے گناہوں سے طیب ہوگا کہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ مسلسل بارشیں آئے گی، قحط سالی ختم ہوگی، خوشحالی آئے گی، باغات سے، اولاد سے، نہروں سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، مال و متاع سے مدد فرمائے گا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے ایک بھی نہ مانی، الٹے دشمن ہو گئے، کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا، اے نوح بڑا آپ نے نعوذ باللہ ہم سے جھگڑا کر لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام اللہ کی توحید بتا رہے ہیں، لیکن قوم کے دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم میں سے جو ان کے دشمن تھے، جو شریعت کے باغی تھے، نوح علیہ السلام کی جان کے دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا نوح، اے نوح قد جادلتنا، آپ ہم سے بہت زیادہ بحث و بازی کر چکے ہیں، فاکثرت جدالنا، 950 سال سے آپ ہمیں مسلسل عذاب سے ڈرا رہے ہیں، ہم تو نہیں مانتے آپ کی بات، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور پیغمبر کا صبر بھی دیکھیں، ہمیں کہ ستائے پریشان کرے، کتنا اندر سے کڑنے لگتے ہیں۔ 950 سال تک کتنا لوگوں نے پریشان کیا ہوگا، کتنا ستایا ہوگا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر نعوذ باللہ تو سچا ہے تو عذاب لے کر۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے اختیار میں عذاب لانا نہیں ہے، انما یأتیکم باللہ ان شاء،
عذاب تمہارے پاس وہ لا سکتا ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لو، وما انتم بمعجزین، اگر عذاب آ جائے تم اللہ کو عذاب لانے سے کمزور نہیں کر سکتے۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اے میرے پیارے پروردگار، 950 سال تک مسلسل انہوں نے مجھے پریشان کیا، آخر دن برداشتہ ہو گئے۔ 9.5 صدیاں بھی معمولی وقت نہیں ہے، بہت بڑا وقت ہے، بہت زیادہ ان لوگوں کو وقت دیا گیا۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اے اللہ میری باتوں کی تو یہ پرواہ نہیں کرتے، میری اتباع کرنے کے بجائے ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جن کو ان کی اولاد نے، ان کے مال نے ناکام و نامراد بنا دیا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بہت بڑی چال میرے خلاف چل چکے ہیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ اب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، اب تو ہی اس سے انتقام لے، تو ہی بدلہ لے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ یہی، کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، نوح کی باتیں میں نعوذ باللہ مت آنا، اپنے الہوں کی عبادت کو نہ چھوڑنا، ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ بات اس وقت کے پنجتن پاک تھے، ان لوگوں کے الہ تھے۔ قوم کے سرکش لوگ اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں نوح کی باتیں میں نہیں آنا، ان بتوں کی عبادت کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اپنی قوم کے خلاف، دل برداشتہ ہو کر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں اچھا اب بڑھائی بن گئی ہے، کل کو تو ہمیں اللہ کی توحید کی باتیں بتاتا تھا، اب یہ کام کرنا شروع کر دیے۔ الٹا مذاق اڑایا کہ انہوں نے کہا سن لو ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، مذاق اڑا لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے نوح اس وقت جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے جوڑے جوڑے اپنے کشتی میں ڈالو، اور جو بھی تمہارے ساتھ ایمان لا چکے ہیں 70-80 لوگ، ان سب کو کشتی میں بٹھاؤ، کشتی بنا کر، اب میں جانوں آپ کے قوم کے نافرمان لوگ جانے۔ آخر کار کشتی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح یہ دعا کرو کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور رکنا ہے، میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب کشتی بن گئی، جتنے بھی اس وقت نافرمان لوگ تھے پوری انسانیت، ان لوگوں کے علاوہ جو کشتی میں محفوظ تھے پوری انسانیت ختم ہو گئی۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ وقت کے پیغمبر کی بات کو نہ ماننے کا، ان کی باتوں کو سیریس میں نہ لینے کا یہ نتیجہ ہے۔ کشتی چل رہی ہے، چل رہی ہے، وہی تجری من فی موج کالجبال، بڑی بڑی موجوں کی طرح، اوپر سے بارش کا پانی، نیچے سے زمین تندور کے پانی سے پھوٹ پڑی، وفارت تندور، پوری زمین ایسے ہوگی جیسے تندور ہے، بہت بڑا اللہ کا آرڈر آ گیا، کچھ بھی نہیں بچا، حجر و شجر سب کچھ ختم ہو گیا، صرف یہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت پوری انسانیت ختم ہو گئی تھی، صرف یہی ان کی نسل سے لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے، آگے بھی انہی سے انسانیت وجود میں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ سامنے نظر آ گیا،
نوح علیہ السلام سے آواز دی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرا بیٹا کنعان تو بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں سے مت ہو جا۔ بیٹا کہنے لگا وہ جو پہاڑ ہے نا جودی پہاڑ، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی طرف پناہ لے کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، مجھے پہاڑ اس وقت پانی سے بچا لے گا۔ مشرک کا سہارا ہمیشہ ظاہری چیزوں پر ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کہ آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا، حالانکہ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج صرف اور صرف اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، مہربانی ہو، اس کے علاوہ آج کوئی اس عذاب سے بچنے والا نہیں۔ آخر کار بیٹا نوح علیہ السلام کے سامنے غرق ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر، آخر نسبی رشتہ تھا، بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی، کہنے لگے اے میرے پیارے پروردگار ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور تو نے وعدہ کیا اے نوح تیرے اہل کو میں اس عذاب سے بچاؤں گا، یہ تو میرے اہل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل سے ہے لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کفار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اب یہ آپ کے اہل سے کٹ گئے ہیں۔ انہ امر غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، اے نوح علیہ السلام جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں آپ مجھ سے سوال مت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نادانوں میں سے ہو جائے۔ اب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں اے میرے پیارے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں وہ سوال کروں تجھ سے جس کا مجھے علم ہے۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پیارے پروردگار میں تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں مجھ پر مغفرت فرما دے، رحم فرما دے، میری مغفرت فرما دے، اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی میں بھی ناکاموں میں سے ہو سکتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا، صرف اور صرف وہی اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ یا نوح علیہ السلام سامنے ہے، بیٹا سامنے ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بیٹا غرق ہو رہا ہے لیکن نہیں بچا سکتے، کہہ کر رہے ہیں اے بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے عذاب سے اس وقت وہی بچا سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جو مین مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہی مقصد ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بنیادی طور پر اللہ کی توحید کی گواہی کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کا لائق ہے، وہی لائق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، سجدے اسی کے لیے، نذرانے اسی کے لیے، نذر و نیات اسی کے لیے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا پہلا اور مین مقصد تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام مکہ میں 13 سال تک یہی تبلیغ کرتے رہے، نمازیں بعد میں فرض ہوئی، روزے بعد میں فرض ہوئے، حج بعد میں فرض ہوا، زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی، 13 سال تک مکی زندگی میں یہی لوگوں سے کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو۔ اصل مقصد یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا۔ دوسرا مقصد تاکہ پوری زندگی ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا علیہ السلام ان کے بھیجنے کا مقصد
یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو پابند کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، فرمانبرداری کا۔ اور صرف اور صرف امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت کو ہی اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ صرف اور صرف آپ ہی کی اطاعت کو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بیان کرتے ہیں، ابھی آخر میں یہ کہہ کر جاتے ہیں من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور مالک الحال نہیں جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو، جس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہو۔ یہ بات، یہ پیغام آج ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا پابند کیا، آپ کی اتباع کا پابند کیا۔ ہم اپنی پوری زندگی تابع کریں امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی کے، کیونکہ ایڈیل اور نمونہ اور بطور سیمپل اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی کو قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب ہمارے لیے اسوہ حسنہ صرف اور صرف امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ کی سیرت طیبہ کو سمجھیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ یہ سیدھا سادہ دین ہے، یہ دین کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہم نے بنا دیا ہے۔ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے جائیں، اس کو پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے جائیں۔ یہی کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ آج ہم سب کو صرف اور صرف ایک ہی شخصیت کی اتباع کا، اطاعت کا پابند کیا گیا، اور آپ کے بھیجنے کا مین مقصد بھی یہی تھا۔ یاد رکھیے، اگر ہماری زندگی کا کوئی کام، کوئی عبادت، کسی کام کا کوئی طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ نہیں کرتا، یاد رکھیے پھر اللہ نہ کرے ہم امت سے خارج ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دو کے الفاظ میں یہ بات بیان فرما دی، جس نے میری اتباع کی، میری فرمانبرداری کی، اس کو تو اللہ کی محبت ملے گی، لیکن جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس کے میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم جب بھی کوئی کام کریں، سیدھا سادہ دین ہے، سیدھی بات ہے، ایسا اس لیے کریں کیونکہ ہم نے کلمہ امام الانبیاء علیہ السلام کا پڑھا ہے۔ جب کلمہ آپ کا پڑھا ہے، اتباع بھی آپ ہی کے ہم پر واجب ہے، کلمہ آپ ہی کا پڑھا ہے، آپ علیہ السلام ہی کی اطاعت ہم پر واجب ہے اور ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بار بار بیان فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، میری پیروی کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے جب محبوب بن جاؤ گے
صرف اللہ کے محبوب نہیں رہو گے بلکہ پوری مخلوقات کا اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا دے گا. پوری مخلوقات تم سے محبت کرے گی. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث, امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے انی احب فلانا فاحبہ, مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے, اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام 7 آسمانوں کے اربوں خربوں ان کے لا تعداد فرشتوں کے بتاتے ہیں اے فرشتوں سن لو, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس سے جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں, اس سے اللہ کو محبت کرتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو بٹھا دیا جاتا ہے جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. محبت کی بنیاد کیا ہے؟ فاتبعونی, میری پیروی کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا, تمہاری مغفرت فرمائے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر کوئی اس راستے سے ہٹا ہوا ہے, اتباع کسی اور کی ہے, کسی اور کی پیروی ہے, کسی اور کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو وہ سن لے. پھر ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اپنے آپ کو خارج سمجھے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث, امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس 3 شخص آئے, آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس. تینوں نے اپنی اپنی باتیں کی اور اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے. ایک نے کہا میں پوری زندگی جب تک زندہ رہوں گا رات کو قیام کرتا رہوں گا, تہجد پڑھتا رہوں گا, سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں جب تک زندہ رہوں گا پوری زندگی دن کو روزہ رکھتا رہوں گا. آپ علیہ السلام کو بتایا گیا, ان کو بلوایا گیا. آپ علیہ السلام نے اپنا طریقہ ان کو بتایا. جس نے کہا میں پوری زندگی رات کو قیام کروں گا, سوؤں گا نہیں, آپ نے فرمایا انی اقوم و انام, میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, یہ میرا طریقہ ہے. جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, آپ علیہ السلام نے اس سے کہا اتزوج النساء, میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. اور جس نے کہا میں پوری زندگی قیام پوری زندگی روزے رکھتے رہوں گا, آپ علیہ السلام نے اس سے کہا انی افطر و اصوم, میں روزے رکھتا بھی ہوں, میں چھوڑتا بھی ہوں, یہ میرا طریقہ ہے, یہ میرا طریقہ ہے. سن لو ومن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ گیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے بندو, اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی فتنہ والی بات نہیں, سیدھی بات ہے. ہم جب بھی کوئی کام کریں اپنی نماز پڑھیں, نمازوں کو چیک کریں میری یہ پوری کی پوری نماز امام الانبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اور بار بار یہی کہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اہل جنت کل قیامت کے دن کہیں گے تمام کے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں جنت کے راستے پر چلایا ہے. اس راستے پر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, آخر کر اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا. اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ایسا نہیں ہے ہماری نماز امام الانبیاء علیہ السلام کی نماز سے میچ نہیں کر رہی تو سن لیں ہماری نمازیں قبول نہیں. اپنی نمازوں کو چیک کریں, دیگر عبادات کو چیک کریں. عمرہ کرنے جاتے اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے, حج کے لیے جاتے اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے, ہر سال لے جائے اپنے خاص فضل و کرم سے, لیکن عمرے کو چیک کریں, حج کو چیک کریں, آیا یہ عمرہ یہ حج میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. غلطی ہو جاتی ہے, بڑے بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے, بڑے بڑے ائمہ کرام سے غلطیاں ہوئی. غلطی سے پاک اور منزہ صرف ایک ہی ذات ہے اس زمین کی پشت پر, اور وہ تھی امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات. آپ معصوم الخطا تھی, کیوں غلطی سے کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. آپ جب بھی کوئی دین کی بات کرتے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی, وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, لہذا جب وحی کا سلسلہ ہو ختم کیا اب کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جس کی بات شریعت ہو, جس کی بات دین ہو. دین ہے تو ایک ہی شخصیت کی بات دین ہے اور رہے گی
قیامت تک رہے گی. وہ شخصیت دنیا سے چلی گئی لیکن اکیلے نہیں چھوڑ کے گئے. فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، روشن چمکتا دمکتا دین دے کر جا رہا ہوں. اس دین کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، حدیث مبارکہ کو پڑھیے، سمجھیے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بنائیے. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں صرف 2 حدیثیں صحیح مسلم کی عرض کر کے بھی بات کو ختم کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام کی اتباع کی اہمیت کے حوالے سے آپ اندازہ لگائیں کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت ہے. آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، حالانکہ اس کا سیدھا ہاتھ ٹھیک تھا لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا جب بھی کسی کو کوئی غیر شرعی کام کرتے دیکھے اس کو ٹوکتے. آپ علیہ السلام اس کو ٹوکا اور فرمایا لا تاکلوا بالشمال، اس ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، الٹے ہاتھ سے نہیں کھاؤ. اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا، آگے سے غلط بیانی سے کام لیا، کہا میرا سیدھا ہاتھ میرے منہ کے قریب نہیں جا سکتا. اس حدیث کے راوی ہیں سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، اس شخص کو اس کے سیدھے ہاتھ سے کھانے سے اس کی بڑائی نے روکا. اس کا سیدھا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کے آگے کا کہا میرا سیدھا ہاتھ میرے منہ کے قریب نہیں جا سکتا. آپ علیہ السلام کو غصہ آیا، بھانپ گئے. آپ نے فرمایا مستطاع تھا، ٹھیک ہے، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی ہو. پوری زندگی اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہا اس کا سیدھا ہاتھ اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی اور کی بات کی یہ حیثیت ہے کہ اس کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کی آزمائش آ جائے؟ نہیں، ایک ہی شخصیت کی بات کی یہ حیثیت ہے، آپ کی بات مانو گے تو کامیابی ہے، نہیں مانو گے تو بربادی ہے. یہ ایک ہی شخصیت ہے پوری انسانیت میں، امام الانبیاء علیہ السلام. تو ان کی طرف بلانے میں کون سی فرقہ پرستی والی بات ہے یا کون سی ایسی بات ہے جس بات کی بنیاد پر کسی سے دشمنی مول لی جائے؟ آپ علیہ السلام آئے ہی اس لیے آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، اپنی زندگیاں آپ علیہ السلام کی زندگی پر فدا کر دی جائے. یہ تو حق والا راستہ ہے، یہ تو حق والی بات ہے، یہ تو سچی بات ہے. دوسرا واقعہ وہ بھی صحیح مسلم میں ہے. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو حیثیت امام الانبیاء علیہ السلام کی بات کی ہے وہ کسی کی بات کی حیثیت نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری میں واقع ہے، مسلم میں بھی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ میں، مکی زندگی میں نماز پڑھ رہے ہیں. قریش کے بڑے بڑے لوگ 7 افراد تھے. ان لوگوں نے، کیونکہ آپ کے دشمن تھے، آپ علیہ السلام جیسے ہی سجدے میں گئے انہوں نے اونٹ کی اوجری اٹھائی، پیچھے پیٹھ پر رکھ دی. اونٹ کی اوجری اٹھائی، گندگی غلاظتوں سے بھری آپ کی پیٹھ پر رکھ دی. اس سے آپ اندازہ لگا کتنے آپ کو تکلیفیں دی گئی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا مشن جاری رکھا. امام الانبیاء علیہ السلام کے بڑا غصہ آیا. آپ علیہ السلام نے 7 افراد کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی. یہ حالانکہ مشرک تھے. آپ کی بات پر یقین دیکھیں، مشرک تھے. ان مشرکوں نے یہ کہہ دیا اب ہم مارے گئے. جب کافر مشرک آپ کی بات پر یقین کر رہے ہیں، اللہ کے بندے مجھے اور آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے کہ آپ کے طریقے کو آخری طریقہ نہ سمجھے، آپ کی بات پر یقین نہ کریں؟ انہوں نے کہا مارے گئے، اب ہم نہیں بچیں گے. جس شخصیت کی زبان سے یہ بد دعا نکلی ہے وہ شخصیت کی عام شخصیت نہیں. یہی ہوا. حدیث کے راوی کہتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے جن جن کافروں کا نام لیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مردار ہو چکے ہیں. کئی سال بعد میں یہ بات پوری ہوئی.
یہ جس کی حیثیت ہو اس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، اسی کی اتباع کریں، اسی کی پیروی کریں، اسی کی اطاعت کریں، پوری زندگی اسی کے مطابق گزاریں، انشاءاللہ قبر بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حقہ امام الانبیاء علیہ السلام کا سچا مطیع، سچا فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔